السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال کافی عرصے سے گردش کر رہا ہے اور واٹس ایپ گروپس میں بھی بار بار کیا جا رہا ہے، اور ہم سے پرسنل میں بھی بعض افراد نے پوچھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال کی عمر میں ہوا تھا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی تھی، تو کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ اور کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی باپ اپنی بیٹی کا نکاح ایک بڑی عمر کے آدمی سے کرے، اور وہ بیٹی جس کی عمر ابھی 6 سے 9 سال تک ہو؟ تو آج انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہم قرآن و سنت، اقوال صحابہ اور پھر موجودہ زمانے دور حاضر کے اعتبار سے انشاءاللہ اس بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے علم کے مطابق سابقہ جتنی بھی کتابیں ہماری پائی جاتی ہیں قدیم، ان میں اس نکاح کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض ثابت نہیں ہوتا۔ یہ موجودہ دور کے لوگ، یعنی جب سے کہہ لیں کہ یہ جدیدیت آ گئی ہے اور نیچریت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ایسے افراد جو کفر و الحاد کے غلبے سے اور پھر مستشرقین اور منکرین حدیث کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے، اور بالخصوص منکرین حدیث بڑے زور و شور سے اس بات کو اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں اور احادیث پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ایک آیت جس سے انشاءاللہ ہم یہ بات واضح کریں گے کہ کم سن لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے، اس سے میاں بیوی کے تعلق قائم کرنا جائز ہیں، جیسے کہ سورہ طلاق میں اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئیں اور ان کا حیض ختم ہو گیا، ان کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ 3 مہینے انتظار کریں گی۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جن کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے، وہ بالغ نہیں ہوئیں، اگر ان کو بھی طلاق ہو جائے تو وہ بھی عدت 3 مہینے گزاریں گی۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ جس عورت سے ہم بستری نہیں ہوتی، میاں بیوی کے تعلق قائم نہیں ہوتے، اور اسے اس سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں ہے فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، تو اب صاف ظاہر ہے یہ عدت اس عورت کی ہے جس کے ساتھ شوہر و زن کے تعلق قائم ہوئے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے ہیں، اس کے بعد طلاق ہوئی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وہ عورتیں جو حائضہ نہیں ہیں، ان کو حیض ابھی آیا نہیں، بالغ نہیں ہوئی، جوان نہیں ہوئی، ان کو میاں بیوی کے اختلاف کے بعد طلاق ہو جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ عورتیں بھی، وہ جوان لڑکیاں بھی 3 مہینے انتظار کریں گی۔ تو اب قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی سے ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد آپ آئیں ذرا احادیث کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے، یہ احادیث بالکل صحیح بخاری میں، مسلم میں اور دیگر صحاح جو کتب ہیں الحمدللہ ان میں موجود ہیں، اور ان احادیث پہ اعتراضات اور ان کے ذوف کی طرف اگر کوئی جاتا ہے تو وہ یقیناً ہم اس کو عقل کا اندھا کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ اب اعتراض عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم سن لڑکی سے شادی کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو اس سے بڑی عمر کی کوئی لڑکی نہیں ملی تھی؟ اور پھر کیا 9 سال کی عمر میں ایک بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ عورت ہم بستری کے قابل ہو جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو گئی تھیں؟ اور پھر کیا آج کل کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح نکاح کرتا ہے؟ یہ عمومی طور پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور نکاح نہیں ملتا تھا؟ آپ کو کم سن لڑکی کی ہی ضرورت تھی؟ تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح کیا ہے
وہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہے۔ یعنی آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو کہ بیوہ تھیں، آپ سے عمر میں بڑی تھیں، اپنی زندگی کے 10 سال گزارے ہیں۔ اب ان کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ کو غم بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی یقیناً۔ اب بڑی عمر کی عورت نے آپ کے شب و روز دیکھ لیے، معاملات دیکھ لیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے کے ہر فرد کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو آپ نے اب اپنے نکاح میں ایک ایسی لڑکی کو لانا پسند کیا ہے جو بالکل نوجوان ہو، تاکہ نوجوان لڑکیاں جو بڑی عمر کی عورتوں سے مسائل پوچھتے ہوئے شرماتی ہیں، وہ اپنے مسائل کھل کے حل کروا سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ملاک کے امین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا اتنا کام لیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ربع اسلام کا چوتھائی حصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تقریباً 2200 احادیث ایسی ہیں جن کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے کبار صحابہ آپ کے پاس آتے اور وراثت کے مسائل سمجھتے تھے، حتیٰ کہ طب میں، شعر میں، فقہ میں، تفسیر میں، یعنی علم حدیث کا کوئی ایسا گوشہ اور پہلو نہیں ہے جس پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسائل نہ ملتے ہوں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر تمام ازواج مطہرات کا علم جمع کر لیا جائے، بلکہ تمام صحابہ کرام کی بیویاں، ان کی بہنیں اور جو ہماری ماؤں کی طرح ہیں، اگر سب کا علم جمع کر لیا جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم اس سے افضل ہے۔ اب آپ نے ایک نوجوان اور کنواری لڑکی اپنے نکاح میں رکھی تاکہ وہ دین کے مسائل سمجھے، آپ کے گھر میں بڑی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات، اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ ایسے معاملات بھی روایت کرتی ہیں جن پہ عمومی طور پہ ہم لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دین کا حصہ سمجھ کے ان کو آگے روایت کیا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ان کی پرورش بہت خوبصورتی سے ہوئی تھی۔ پھر ان کی والدہ نے، جیسے وہ خود فرماتی ہیں، ان کو ایسی غذائیں کھلائی تھیں، ایسا ماحول ہے، ایسا تہذیب و تمدن پایا جاتا ہے، ایسی آب و ہوا ہے، اور ایسا آپ کہہ لیں کہ جسمانی نشو و نما کی ان کو مل گئی تھی اللہ کی طرف سے بھی اور اپنے خاندان کی طرف سے بھی فرصت، کہ وہ بہت جلدی جوان ہو گئی تھی۔ اور صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے، فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے میں نے 21 سال کی ایک نانی دیکھی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں وہ نانی کیسے بنی 21 سال کی؟ صاحب زر 9 سال 10 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی ہوگی، 9 سال بعد بچی ہوئی، پھر وہ بچی کی 10 سال بعد شادی ہوئی، تو اس طرح 21 سال کی عمر میں وہ نانی بنی ہے۔ بلکہ اس سے آپ آگے بڑھیں تو دلائل موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بڑی چھوٹی عمر میں ہوا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھتیجے کا نکاح بہت چھوٹی عمر میں کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح انتہائی کم عمری میں کیا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب غذائیں بڑی صاف ہیں، ماحول بڑا صاف ہے، تو اس میں یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت تو یوں بھی ملتی ہے کہ 17 اور 18 سال کی، یہ دارقطنی میں روایت ہے، عباد بن عباد اس کے راوی ہیں، کہ محالبہ ایک عورت تھی اور وہ 18 سال کی عمر میں دادی بن گئی تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیں یہ لڑکے اور لڑکیوں کا شباب، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آب و ہوا سے، جسمانی نشو و نما سے، اور قوی الاعضاء یا نحیف الاعضاء ہونا، اس چیز کا اس کے ساتھ بہت عمل دخل ہے۔ اب آپ موجودہ دور میں بھی اگر آ جائیں گے تو آپ دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، یورپ، ایشیا، افریقہ اور امریکہ وغیرہ میں 9 سے 13 14 سال کی عمر کی لڑکیوں سے شادی ایک معمولی بات ہے، اور ہوتی رہی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں کھل کے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ راجہ رچرڈ جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 7 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ہینری نے 8 سال یا بلکہ 6 سال کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اسی طرح یہ سینٹ آگسٹین کے کیا اس کا نام تھا، اس نے 9 سے 10 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ بلکہ آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو عیسائیوں کی کتابیں اگرچہ ہم نہیں مانتے،
انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مریم کا نکاح جو یوسف سے ہوا تھا، اس وقت مریم رضی علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی اور یوسف کی عمر 99 سال تھی۔ اگرچہ ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح چرچ آف انگلینڈ کے وزراء جو ہیں یہ 12 سال کی لڑکیوں سے عمومی طور پہ شادیاں کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت سے تاریخی ایسی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آج بھی امریکہ کے بہت سے ایسے اسٹیٹس ہیں جن میں 12 سے 13، 9، 10 سال ان عمر کی لڑکیوں سے شادی ایک معمولی بات ہے۔ اب آپ ہمارے معاشرے میں آ جائیں، بر صغیر پاک و ہند میں، تو ہمارے ملک ہندوستان کا قانون رہا ہے، ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے منوسمرتی، تو اس میں لکھا ہے کہ لڑکی بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ آپ اٹھائیں گوتما، اور اس کا شاید 18 جلد ہے، یا حوالہ تو مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو بہرحال اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکی کی اتنی جلدی شادی کر دینی چاہیے کہ وہ ایام حیض ابھی اس کے شروع نہ ہوئے ہوں۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکی کی بڑی جلدی شادی کریں۔ اور ویسے ایک اخبار چھپتا ہے، بلکہ چھپتا تھا، یہ 1934 کے اخبار میں دہلی سے اخبار چھپتا تھا، اخبار مدینہ بجنور، تو اس میں باقاعدہ خبر چھپی تھی کہ وکٹوریا ہاسپٹل میں ایک 7 سال کی عمر کی لڑکی نے بچہ جنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ تو بہرحال بات لمبی ہوگی۔ اب صاف ظاہر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو مال پیش کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہے اور آپ کا ساتھ دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی فہم و فراست سے یہ کام لیا ہے کہ آل ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز خاندان کی وہ لڑکی جو خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے روحانی اور جسمانی خوبصورتیوں سے مالا مال تھی، ایمان بھی ہے، اخلاق بھی ہے، جوانی بھی ہے، پھر اللہ نے حسن بھی دیا ہے، اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا آپ اعتراف بھی کیا کرتے تھے۔ تو غالباً ایسی بیٹی نبی کے علاوہ کسی کے شایان شان بھی نہیں تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ بہرحال باتیں تو اور بھی کافی ہیں کرنے کی، تو یہ کفار اور یہود اور منافقین اس طرح کی بیہودگیاں کرتے رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، آپ کی ازواج مطہرات پہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دین اسلام پہ انہوں نے یہ کیچڑ اچھالنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اہل عقل کے لیے انشاءاللہ اس میں خوبصورتی کی باتیں ہوں گی، اور امید ہے کہ بات اگرچہ لمبی ہوگی لیکن یہ معاملہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکرم الحاکمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سچ سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، اسلام کے ساتھ عقیدت اور محبت پہ ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔